सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर के फासले पर एक ऐसा मैदान मौजूद है जहां तकरीबन 1400 साल कबल एक ऐसा मार्का पेश आया जिसे दुनिया चंद फैसला कुन जंगों में शुमार करती है। हैरान कुन बात यह है कि अक्सरी एतबार से देखा जाए तो इस जंग में शामिल अफराद की तादाद बहुत कम थी। ताहम इस जंग की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब यानी कि कुरान मजीद में भी इस दिन को यौमुल फुरकान यानी फैसले के दिन के नाम से याद किया गया है। ये जंग मुसलमानों की नौजायदा रियासत मदीना के लिए सियासी, अक्सरी और माशी एतबार से कितनी अहम थी। मगर इससे कबल हम ये जानते हैं कि बदर के मैदान में क्या हुआ। अबू सुफियान एक तजारती काफिले के साथ मुल्क शाम से मक्का मुआज़मा की तरफ जा रहे थे और इस तजारत में मक्का के तमाम कुरैश शरीक थे। जब काफिला लौटते हुए मदीना के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हुई कि इस पर हमला किया जाए ताकि काफिरों की ताकत की बुनियाद वही मस्मार हो जाए और मुसलमानों पर हमला करने का मौका न मिले। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 जानिसार मुहाजिरीन व इंसार को लेकर मदीना से निकले। इधर अबू सुफियान को भी, जो काफिले के सरदार थे, मुसलमानों के इस इरादा की किसी तरह खबर हो गई। उसने फौरन एक आदमी को मक्का की तरफ दौड़ाया और खबर दी कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए निकल आए हैं और फौरन मदद को पहुंचे। पर एक सेकंड, क्या वाकई ही मुसलमान काफिला लूटने के लिए आ रहे थे? नहीं, बात यह हुई जब मुसलमानों को मक्का से हिजरत करने पर मजबूर किया गया, तब मुसलमानों का मालो गनीमत वगैरह काफिरों ने छीन लिया, सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने थे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल वापस लेने और उनका गरूर तकब्बर खाक में मिलाने के लिए आ रहे थे। जब अबू सुफियान का कासिद मक्का पहुंचा तो उसने उस वक्त की रिवायत के मुताबिक अपनी सवारी के कान, नाक और अपने कपड़े फाड़ डाले और चिल्लाने लगा। ये उस वक्त की इमरजेंसी की निशानी थी। मक्का वाले पहले ही मुसलमानों से जंग करने के लिए तैयार बैठे थे, बस उन्हें अपने काफिले की वापसी का इंतजार था। जैसे ही उनको खबर पहुंची कि मुसलमान काफिले पर हमला करने के लिए निकल आए हैं, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर 1000 आदमी का लश्कर रवाना किया, जो हर आदमी असलाह बंद था। अहले कुरैश मदीना की जानिब बढ़ने लगे और 16 रमजान मुबारक 2 हिजरी को बदर के मैदान में खैमजन हो गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैर सिकिया पर पहुंचे तो हजरत कैस को हुक्म दिया लश्कर को शुमार किया जाए। तो उन्होंने शुमार करके इतला दी कि तकरीबन 313 हजरात हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि तादाद असहाबे तालूत की है, इसलिए फतह और कामयाबी हमारा मुकद्दर है। उधर अबू सुफियान का काफिला अपना रास्ता बदल कर दरिया के किनारे किनारे से निकल गया। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तजारती काफिले की तैयारी करके कई मंजिलें तय करने के बाद बदर के करीब पहुंचे और 2 शख्सों को आगे भेजा ताकि वो अबू सुफियान के लश्कर की खबर ला सके। मुखबरों ने यह खबर पहुंचाई कि अबू सुफियान का काफिला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ब की खबर पाकर साहिल दरिया के किनारे किनारे से गुजर गया है और उसकी हिफाजत के लिए और मुसलमानों के मुकाबले के लिए मक्का मुकरमा से 1000 नौजवानों का लश्कर जंग के लिए आ रहा है। जाहिर है इस खबर ने हालात का नक्शा पलट दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफीक सहाबा कराम से मशवरा फरमाया कि इस आने वाले लश्कर से जंग करनी है या नहीं। हजरत अबू अयूब अंसारी और बाद हजरात ने अर्ज की कि हम में इनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और ना ही हम इस जंग के इरादा से आए हैं। इस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और तामील हुक्म के लिए अपने आप को पेश किया और इसी तरह तामील हुक्म और जिहाद के लिए तैयार होने का इजहार किया। फिर हजरत मकदार खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप हुक्म अल्लाह ने दिया है आप उसको जारी करें, हम आपके साथ हैं। हम आपको वो जवाब न देंगे जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा
کہ موسیٰ جا اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی، مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موقف میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا رویہ سخت انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری سمجھ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب کچھ حق ہے، اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں، ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور قافلے کو حکم دے دیا کہ اے لوگو، چلو اللہ کے راستے میں، اور اللہ نے ہم سے عہد و پیمان کیا ہے کہ تم کو دونوں جماعتوں میں سے ایک پر فتح دوں گا۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا قریش کا لشکر۔ اب ابو سفیان کا قافلہ تو گزر گیا تھا اور لشکر پر فتح مقرر تھی۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں قریش کی فوج اتری ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وہیں اترنے کا حکم دیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ کافر کا لشکر آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں نماز کی تیاری کرو۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبہ فرمایا۔ جنگ کا آغاز 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کے پتوں اور شاخوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش سائبان اونچی ٹیل پر بنایا گیا، جہاں سے جنگ کا میدان پورا نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہاں کون رکے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ بات سن کر صدیق اکبر آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیا اور فرمایا کہ جو بھی مشرکین میں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اسے پہلے میری تلوار سے لڑنا پڑے گا۔ اب قریش کا لشکر بھی تیار تھا۔ انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ وہ جا کر معلوم کریں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ حضرت عمیر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے خفیہ طور پر لشکر کا معائنہ کیا اور معلوم کیا کہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے، ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، مطلب یہ 300 ہے اور ہمارا لشکر 1000 ہے۔ اور اس نے آ کر خبر دی۔ ابو جہل بہت خوش ہوا۔ اب سب سے پہلے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور مسلمانوں کو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ ان کے مقابلے میں 3 انصاری نکلے، یہ تینوں بھائی تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر عتبہ بولے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے مقابلے کے برابر نہیں، ہمارے مقابلے کے بیٹو مہاجرین میں سے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم دیا اور وہ اپنی صفوں میں واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی اور شاباشی دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں اپنی صفوں سے باہر نکلے اور ان تینوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت عبیدہ ابن حارث کا سامنا عتبہ سے ہوا اور حضرت حمزہ کا سامنا شیبہ سے ہوا اور حضرت علی کا سامنا ولید سے ہوا۔ اب حضرت حمزہ نے شیبہ کو پہلے ہی وار سے ختم کر دیا اور حضرت علی نے بھی ایک ہی وار سے ولید کا کام تمام کر دیا۔
اب حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار ہوتے رہے. کچھ ہی دیر کے بعد دونوں زخمی ہو گئے. اب حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لشکر میں لے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور جب دشمن قریب آ جائے تو تیروں سے پیچھے ہٹا دینا، اور اپنا تیر اس وقت تک نہ چلانا جب تک دشمن قریب نہ آ جائے، کیونکہ زیادہ فاصلے پر تیر اندازی اکثر بیکار ہوتی ہے. اب ابو جہل نے پورے غرور میں مبتلا ہو کر کہا کہ جاؤ، مسلمانوں کو بھاگنے نہ دینا اور سب کو ختم کر دو. یہ سن کر لشکر پورے زور و شور سے آگے بڑھا. جو ہی مسلمانوں کے قریب آیا، مسلمانوں نے تیر چلانا شروع کر دیے. تیر آتے دیکھ کر خود کو بچانے لگے اور واپس لپکے تاکہ دوبارہ حملہ کر سکے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو چینج کرنے کا حکم دیا تاکہ فریش جنگجو آگے آ جائیں. اب کفار نے پہلے سے زیادہ طاقتور حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پہلے سپاہیوں کے ساتھ اور سپاہی ساتھ بھیج دیے اور پورے زور سے پھر حملہ شروع کیا. اب پھر پہلے کی طرح مسلمانوں نے تیر چلانا شروع کر دیے. وہ لشکر وہیں پہ رک گیا اور تیر کچھ ہی دیر چلتے رہے. پھر وہ واپس جانے لگا اور پھر مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا. جیسے ہی مسلمانوں نے حملہ کیا تو بازی کچھ الٹ نظر آ گئی. اب جو ہی مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو قریش کا لشکر بھاگنے لگا. آسانی سے مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور 70 قریشیوں کو واصل جہنم کیا، 70 کو گرفتار کر لیا اور مسلمانوں کے 12 یا 14 صحابہ شہید ہوئے. غزوہ احد. احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل، بعض جگہ لکھا ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر ہے. معرکہ بدر میں کفار مکہ کو شکست کی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا. سبسکرائب